آج جس بک پر ہم بات کریں گے وہ ہے جنا ایز پارلیمنٹیرین۔ اس کو ایڈٹ کیا ملک محمد جعفر، آئی اے رحمان اور غنی جعفر نے، اور اس کو سنگ میل پبلیکیشنز نے پبلش کیا ہے۔ اس بک میں ایڈیٹرز نے قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ تقاریر شامل کی ہیں جو انہوں نے بحیثیت ممبر پارلیمنٹ، چاہے وہ متحدہ ہندوستان کا ہو اور یا بعد میں پاکستان کے قانون ساز اسمبلی کے ممبر اور صدر کی حیثیت سے جو انہوں نے تقاریر کی، وہ اس میں شامل کی گئی ہیں۔ جو تقاریر اس میں شامل ہیں ان کے ٹائٹلز اس طریقے سے ہیں: دا مسلم وقف لا جو 1911 میں پیش کی گئی، دا رووٹ بل جو 1918 میں تقریر ہوئی، دا ہندو میرج بل 1918 میں، ریفارم پروپوزلز 1918 میں، رول آف دا پریس 1918 میں، ڈیمانڈ فار ڈومینین سٹیٹس 1924 میں، دا ہارنیمن کیس 1923 میں، آن کولونیل سروسز 1924 میں، امپورٹس آن گورنمنٹ اکاؤنٹ 1924 میں، ریفارمز ان NWFP 1926 میں، دا ساردا بل 1927 میں، ٹرائل ان ایبسینشیا 1929 میں، انڈینائزیشن آف دا آرمی 1928 میں، رائٹس آف پریس اینڈ اسمبلیز 1936 میں، آفیشلز اینڈ الیکشنز 1936 میں، دا شریعت بل 1937 میں، انڈین ٹروپس ان انڈونیشیا 1946 میں، دا کیس آف INA 1946 میں، اور آن پاکستانز آئیڈیل 1947 میں۔ اس میں سے آخری دا آن پاکستانز آئیڈیل جو 11 اگست 1947 میں قائد اعظم نے پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کے صدر ہونے کی حیثیت سے تقریر کی، اس کے علاوہ باقی ساری تقاریر ہندوستان کی، متحدہ ہندوستان کی قانون کی پارلیمان میں پیش کی گئیں۔ قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر کا ایک حصہ بوجوہ معروف ہے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس پوری تقریر میں کون کون سے چیزوں کو ایڈریس کیا، اور یہ سارے پوائنٹس ایسے ہیں جو آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں جیسا کہ اس زمانے میں تھے۔ تو اسپیچ کے آغاز میں قائد اعظم نے شکریہ ادا کیا، اور جو اپنا ایڈریس ہے وہ سٹارٹ کیا ہے، تو اس میں انہوں نے جو پہلی بات کی ہے وہ اس ذمہ داری کا احساس دلایا ہے جو اس اسمبلی کے ممبر بننے سے اور آزاد مملکت کے پارلیمان کے ممبر ہونے کی حیثیت سے ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا: The first and the foremost thing that I would like to emphasize is this: remember that you are now a sovereign legislative body and you have got all the powers. It therefore places on you the gravest responsibility as to how you should take your decisions. اور پھر پہلی بات جو انہوں نے حکومتی ذمہ داری کی حیثیت سے کی ہے وہ ہے امان کی صورتحال کا برقرار رکھا جانا۔ The government is to maintain law and order so that the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. دوسری بات جس کی طرف قائد اعظم محمد علی جناح نے توجہ دلائی ہے وہ ہے کرپشن اور برائبری۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع پر کہا: I think our condition is much worse is bribery and corruption. That really is a poison. We must put that down with an iron hand, and I hope that you will take adequate measures as soon as it is possible for this assembly to do so. اگلی بات جس کی طرف قائد اعظم محمد علی جناح نے توجہ دلائی وہ تھی بلیک مارکیٹنگ۔ بلیک مارکیٹنگ از another curse۔ اس سے اگلی بات جو آج کے زمانے میں بھی بہت زیادہ ریلیونٹ ہے
کو انہوں نے ایمفیسائز کیا اور توجہ دلائی اس بات پر the evil of nepotism and jobbery. This evil must be crushed relentlessly. I want to make it quite clear that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism, or any influence directly or indirectly brought to bear upon me. Wherever I find that such a practice is in vogue or is continuing anywhere, low or high, I shall certainly not concentrate it. اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے تقسیم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس میں دونوں طرح کے آراء کے حوالے سے بات کی، یعنی کہ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اس تقسیم سے حق میں نہیں تھے، اور دوسری طرف ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اس کے لیے جد و جہد کی اور بالآخر پاکستان اور بھارت جو ہیں دو الگ مملکتوں کی صورت میں نمودار ہوئے۔ چنانچہ اس چیز کو کنکلوڈ کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس طرف توجہ دلائی کہ اب جب کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے تو اب ہمیں آگے کس طریقے سے بڑھنا چاہیے ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں The great state of Pakistan happy and prosperous, we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people and especially of the masses and poor. If you will work in cooperation, forgetting the past, burying the head, you are bound to succeed. اور پھر آخر میں بات کرتے ہوئے قائد اعظم نے یوں فرمایا No power can hold another nation, and especially a nation of 400 million souls in subjection. Nobody could have conquered you, and even if it had happened, nobody could have continued its hold on you for any length of time but for this. Therefore, we must learn a lesson from this. You are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan. اور پھر آخر میں انہوں نے تمام ممبرز کا دوبارہ شکریہ ادا کیا اور اس طریقے سے اپنی تقریر کو ختم کیا. Well, gentlemen, I do not wish to take up any more of your time and thank you again for the honor you have done to me. I shall always be guided by the principles of justice and fair play without any, as is put in the political language, prejudice or ill will, in other words, partially or favoritism. My guiding principle will be justice and complete impartiality, and I am sure that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. پاکستان زندہ باد.